رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کا تعارف۔ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ سورت کفار اور منافقین کے خلاف اعلان برت اور سخت وعید پر مشتمل ہے، جبکہ بسم اللہ رحمت کی علامت ہے۔ یہ سورت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی جب اسلامی ریاست مضبوط ہو چکی تھی اور فیصلہ کن اقدامات کا وقت آ چکا تھا۔ یہ سورت فتح مکہ کے بعد غزوہ تبوک اور منافقین کے رویے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ اس میں اسلام کے دشمنوں، خاص طور پر منافقین اور اہل کتاب کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اس سورت میں جہاد، معاہدات کی پاسداری، زکوٰۃ، صدقات اور اجتماعی نظام پر بھی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور امت کے لیے ان کی بے پناہ شفقت کو بیان کیا گیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تکلیف پر انتہائی رنجیدہ ہوتے اور ان کی بھلائی کے لیے بے حد فکر مند رہتے تھے۔ آخری آیت میں اللہ پر کامل بھروسے کی تعلیم دی گئی ہے اور بہت سی احادیث میں اس آیت کے ورد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ التوبہ کا خلاصہ۔ سورت کے آغاز میں اعلان برت کیا گیا ہے، جس میں مشرکین سے تمام معاہدے ختم کرنے اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دینے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی اور ان منافقین کو بے نقاب کیا گیا جو جہاد سے پیچھے ہٹنے کے بہانے تلاش کر رہے تھے۔ سورت میں مسلمانوں کو زکوٰۃ اور صدقات دینے کا حکم دیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ زکوٰۃ صرف مال کی پاکیزگی کے لیے نہیں بلکہ دل کی صفائی کے لیے بھی ضروری ہے۔ منافقین کی علامات بیان کی گئیں کہ وہ بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر در حقیقت دین کے دشمن ہوتے ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانی اور جد و جہد کی اہمیت واضح کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اللہ پر بھروسے کا ذکر کیا گیا اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر مکمل یقین رکھیں۔